بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. فائدة ذكر ابن الصلاح أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم يعز وجوده إلا أن يدعى ذلك في حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. اب یہاں سے حدیث متواتر کی مثال کے حوالے سے یہ ایک فائدہ ذکر کر رہے ہیں. تو اس فائدے کے تحت سب سے پہلے حافظ ابن الصلاح کی یہ بات ذکر کی ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ متواتر کی مثال ملنی بہت دشوار ہے. انہوں نے حدیث متواتر کے نادر الوجود ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور ان کے علاوہ کچھ دیگر لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ حدیث متواتر نہیں پائی جاتی، اس کی کوئی مثال نہیں ہے. تو پہلے ان دونوں ان کے دعوے کو، علامہ ابن الصلاح کے دعوے کو ذکر کر کے پھر اس کا رد کرنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں ذکر ابن الصلاح، حافظ ابن الصلاح نے ذکر کیا ہے کہ سابقہ تعریف کے مطابق متواتر کی مثال نادر الوجود ہے، یعز وجودہ، اس کی مثال ملنی مشکل ہے. الا ان یدعى ذلک، مگر یہ کہ اس کا دعویٰ کیا جائے حدیث من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار میں. یعنی صرف یہ حدیث ہے جس میں دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ یہ حدیث متواتر ہے، اس کے علاوہ کوئی مثال ملنی مشکل ہے. اس میں دعویٰ اس لیے کیا جا سکتا ہے کہ اس کے روات صحابہ کے طبقے میں 100 سے زائد صحابی ہیں، 100 سے زائد صحابہ کرام اس کے راوی ہیں، اور ان میں بھی عشرہ مبشرہ شامل ہیں، اور اس کے بعد کے ہر دور میں اس کے روات بڑھتے ہی گئے ہیں. تو اس حدیث میں یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ یہ متواتر ہے. اس کے علاوہ تو بہت مشکل ہے کسی حدیث کے بارے میں کہا جائے کہ یہ متواتر ہے. یہ حافظ ابن الصلاح نے اپنے مقدمہ میں ذکر کیا ہے. اب کہتے ہیں وَمَدَّعَاهُ مِنَ الْعِزَّةِ مَمْنُوعٌ وَكَذَا مَدَّعَاهُ غَيْرُهُ مِنَ الْعَدَمِ، اور جس نادر الوجود ہونے کا دعویٰ حافظ ابن الصلاح نے کیا وہ قابل تسلیم نہیں، ممنوع. یہ مناظرہ کی بولی ہے، اور علم المناظرہ میں جب کسی دعوے کو تسلیم نہیں کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے منع استعمال ہوتا ہے. منعنا بمعنی لا نسلم، ہم تسلیم نہیں کرتے. ممنوع، تو کہتے ہیں کہ جس نادر الوجود ہونے کا انہوں نے دعویٰ کیا یہ ناقابل تسلیم ہے. وَكَذَا مَدَّعَاهُ غَيْرُهُ مِنَ الْعَدَمِ، اور یوں ہی جس معدوم ہونے کا دعویٰ دوسرے لوگوں نے کیا وہ بھی ممنوع ہے، ناقابل تسلیم. لِأَنَّ ذَلِكَ نَشَأَ عَنْ قِلَّةِ الْاطِّلَاعِ عَلَى كَثْرَةِ الطُّرُقِ وَأَحْوَالِ الرِّجَالِ وَصِفَاتِهِمْ الْمُقْتَضِيَّةِ لِإِبْعَادِ الْعَادَةِ أَنْ يَتَوَاطَؤُوا عَلَى الْكَذِبِ أَوْ يَحْصُلَ مِنْهُمْ اتِّفَاقًا. کیوں یہ دونوں دعوے ممنوع ہیں، تسلیم نہیں ہیں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ دونوں دعوے کثرت طرق اور روات کے ان احوال و صفات پر کم آگاہی سے، قلت اطلاع سے پیدا ہوئے ہیں. جو احوال و صفات عادتاً ان کے جھوٹ پر متفق ہونے یا ان سے اتفاقاً جھوٹ کے صادر ہونے کے محال ہونے کے مقتضی ہوتے ہیں. مطلب یہ ہوا کہ جن لوگوں نے بھی ایسا دعویٰ کیا ہے تو وہ
کثرت طرق پر کم آگاہ ہیں۔ اگر کثرت طرق سے آگاہ ہوتے اور راویوں کے ان احوال و صفات سے آگاہ ہوتے جو اس بات کے مقتضی ہوتے ہیں کہ عادتاً ان کا جھوٹ پر اتفاق یا ان سے جھوٹ کا صدور محال ہو، تو وہ ایسی بات نہ کرتے۔ کہتے ہیں لِأَنَّ ذَلِكَ نَشَأَ، اس لیے کہ یہ دونوں دعوے کثرت طرق پر اور راویوں کے ان احوال و صفات پر قلت اطلاع سے پیدا ہوئے ہیں۔ جو احوال و صفات راویوں کے جھوٹ پر متفق ہونے یا ان سے اتفاقاً جھوٹ کے صادر ہونے کے عادتاً محال ہونے کے مقتضی ہوتے ہیں۔ اب یہاں سے اس بات کی دلیل پیش کرنا چاہتے ہیں کہ حدیث متواتر احادیث کی کتابوں میں بکثرت پائی جاتی ہے۔ کثرت کے لیے بہت زیادہ ہونا ضروری نہیں ہے، مگر جو دعویٰ ہوا ہے کہ نادر الوجود ہے صرف اس میں کہہ سکتے ہیں، تو اس کے مقابلے میں کثیر کا معنی یہ ہوگا کہ بہت ساری کئی مثالیں پائی جاتی ہیں جن کو ہم حدیث متواتر کہہ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں وَمِنْ أَحْسَنِ مَا يُقَرَّرُ بِهِ كَوْنُ الْمُتَوَاتِرِ مَوْجُودًا وُجُودَ كَثْرَةٍ فِي الْأَحَادِيثِ أَنَّ الْكُتُبَ الْمَشْهُورَةَ الْمُتَدَاوَلَةَ بِأَيْدِي أَهْلِ الْعِلْمِ شَرْقًا وَغَرْبًا الْمَقْطُوعَةَ عِنْدَهُمْ بِصِحَّةِ نِسْبَتِهَا إِلَى مُصَنِّفِيهَا إِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَى إِخْرَاجِ حَدِيثٍ وَمِنْ أَحْسَنِ مَا يُقَرَّرُ بِهِ، یہ ترکیب میں خبر مقدم بنے گا، اور نچلی سطر میں جو ان الکتب المشہورہ ہے یہ پورا جملہ ہو کر کے مبتدا مؤخر ہوگا، اور ان الکتب المشہورہ، یہ الکتب المشہورہ ان کا اسم ہو گیا، اس کی ایک صفت مشہورہ ہے، دوسری المتداولہ ہے، آگے المقطوعۃ عندہم اس کی صفت ہی ہے، یہ سب مل کر کے ان کا اسم ہے، اور اذا اجتمعت علی اخراج حدیث، یہ پورا جملہ شرطیہ ہو کر کے انا کی خبر بنے گا، اور پھر انا اپنے اسم و خبر سے مل کر کے مبتدا مؤخر ہو جائے گا موصول حرفی کی بنیاد پر۔ وَمِنْ أَحْسَنِ مَا يُقَرَّرُ بِهِ كَوْنُ الْمُتَوَاتِرِ مَوْجُودًا وُجُودَ كَثْرَةٍ فِي الْأَحَادِيثِ، اور وہ دلیل جس کے ذریعے متواتر کے احادیث میں بکثرت موجود ہونے کو ثابت کیا جائے، اس کی بہتر دلیلوں میں سے یہ ہے، جس کے ذریعے متواتر کے احادیث میں بکثرت موجود ہونے کو ثابت کیا جائے، اس کی بہتر دلیلوں میں سے یہ دلیل ہے ان الکتب المشہورہ، کہ وہ مشہور کتابیں، مصنف علماء اہل علم کے نزدیک جو کتابیں حدیث کی مشہور ہیں، ان الکتب المشہورۃ، کہ حدیث کی وہ مشہور کتابیں جو اہل علم کے ہاتھوں میں شرقاً و غرباً چلتی ہیں۔ تداول کا معنی دست بدست لینا، تو مراد یہ ہے کہ اہل علم کے ہاتھوں میں رہتی ہیں، جو ہاتھوں میں لی جاتی ہیں، مشرق و مغرب اور جنوب و شمال میں، یعنی ہر چہار سمت میں پوری دنیا میں، المقطوعۃ عندہم بصحۃ نسبتها الی مصنفیہا، اور جن کی نسبت کا ان کے مصنفین کی جانب صحیح ہونا، درست ہونا اہل علم کے نزدیک یقینی ہے، قطعی ہے۔ اذا اجتمعت علی اخراج حدیث، ایسی مشہور کتابیں جب کسی حدیث کی تخریج پر مجتمع ہو جائیں، یعنی ان تمام کتابوں میں کسی حدیث کی تخریج پالی جائے، وَتَعَدَّدَتْ طُرُقُهُ تَعَدُّدًا تُحِيلُ الْعَادَةُ تَوَاطُؤَهُمْ عَلَى الْكَذِبِ إِلَى آخِرِ الشُّرُوطِ، اور اس حدیث کے طرق اتنے زیادہ ہوں کہ عادت ان راویوں کے جھوٹ پر متفق ہونے کو محال جانے، الی آخر الشروط، اور دیگر شرطیں بھی پائی جائیں، افاد العلم الیقینیہ بصحت نسبتہ الی قائلہ، تو یہ اجتماع، یہ تمام کتابوں کا اس کی تخریج پر متفق ہونا، مجتمع ہونا، یہ
اس حدیث کے اس کے قائل کی جانب نسبت کے درست ہونے کے یقینی علم کا افادہ کرے گا، یعنی اس سے اس بات کا علم یقینی حاصل ہو جائے گا کہ اس حدیث کی نسبت اس کے قائل کی جانب صحیح ہے، درست ہے۔ اور حدیث متواتر میں یہی ہوتا ہے کہ اس کا جو ثبوت ہے وہ یقینی طور پر حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اب جب تمام کتابوں میں کسی حدیث کی تخریج پائی جائے اور اس کے طرق بھی متعدد ہوں، یہ نہیں کہ ایک ہی طریق سے سب نے روایت کیا ہو، ورنہ تو کوئی وہ اگرچہ تمام کتابوں میں پائی جائے لیکن اگر ایک ہی طریق ہے تو اس سے وہ متواتر نہ ہوگی، کیونکہ اس کے طرق کا کثیر ہونا ضروری ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب ایسی کتابیں کسی حدیث کی تخریج پر مجتمع ہوں اور اس کے طرق اتنے زیادہ ہوں کہ عادت ان راویوں کے جھوٹ پر اتفاق کو محال جانے دیگر شرطوں کے ساتھ افاد العلم الیقینی بصحت نسبتہ الی قائلہ، تو یہ اجتماع اس بات کا کہ علم یقینی کا افادہ کرے گا کہ اس کی نسبت اس کے قائل کی جانب صحیح ہے، درست ہے۔ ومثل ذلك فی الکتب المشہورۃ کثیر، اور اس کی مثال کتب مشہورہ میں کثیر ہے، زیادہ ہے۔ اس کی ایک مثال نیچے دی ہے کہ حدیث غسل الرجلین ومسح الخفین، جیسے غسل رجلین کی حدیث اور مسح خفین کی حدیث، اور بھی بہت ساری حدیثیں اس طرح کی پائی جاتی ہیں، مگر اس میں یہ کہا گیا ہے فیہ نظر کہ آپ نے جس دلیل سے ثابت کیا ہے اس دلیل سے متواتر معنوی کا ثبوت ہوتا ہے، نہ کہ متواتر لفظی کا۔ تو متواتر معنوی کی یہ صورت ہوگی، یہ ان لوگوں کی جانب سے کہا گیا جن لوگوں نے وہ دعوے کیے تھے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔